اور آخر وہ ہو گیا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا, سینٹ سے بھی پاس ہو گیا, تو اب قانون بن گیا ہے. اور جیسے فاروق ستار صاحب کے MQM کی بات سن رہے تھے, انہوں نے کہا جی ایک نا ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو گئی ہے, اور یہ بالکل شروع ہو گئی ہے. جب 8-5 کا فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے پہ کافی باتیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے سانس میں بھی کافی جان ہے. جب وہ بات کرتے ہیں کہ PTI کو وہ چیزیں ملیں جو PTI نے مانگی تک نہیں, PTI کورٹ میں نہیں, PTI اس میں فریق نہیں, تو کیسے کورٹ نے جا کے آؤٹ آف دا وے ان کو دے دیا. اور جو ڈسینٹنگ ججز میں سے 2 ججز کا, ڈاکٹر افغان صاحب کا جو فیصلہ بھی تحریر کیا, اس پر جو ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو بہت زیادہ تقویت دی ہے کہ جو پارٹی تھی نہیں اس کو اب ریلیف کیسے دے سکتے ہیں. بہرحال 8-5 سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اور وہ ایک بائنڈنگ ڈیسیجن تھا. یہ جو بل اب آیا ہے یہ ریٹروسپیکٹو ہے, یعنی کہ پیچھے سے اس کو 2017 سے نافذ العمل کیا گیا ہے. 2017 سے نافذ العمل کا مطلب ہے کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹیکنیکلی گورنمنٹ کے نزدیک ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے, بے معنی ہو گیا, بیکاز اس فیصلے کے تحت اگر قانون آپ کا 2017 کا ہے تو پھر سپریم کورٹ اس کے اگینسٹ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے. اب جھگڑا کیا ہوگا؟ جھگڑا یہ ہے کہ پارلیمان کا اصرار ہے کہ ہمارا حق ہے قانون بنانا, اور سپریم کورٹ کی رولنگز ہیں, اور سپریم کورٹ کا سٹانس بھی اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری اور ان کی ڈومین ہے. اب اگر قانون آپ نے جو بھی بنایا ہے اگر اس کی تشریح نہیں مانی جاتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک کانسٹیٹیوشنل سٹینڈ آف ہوگا. اور جیسے فاروق ستار نے اپنی تقریر میں اور بھی ایک بات کی, انہوں نے کہا جی کل کو جب یہ چیلنج ہوگا اور یہ اس کو سپریم کورٹ ان آل لائکلیہڈ اڑا دے گی تو پھر کیا ہوگا, کہاں ہم کھڑے ہوں گے؟ تو دیر از اے کلیئر سٹینڈ آف ناؤ. اچھا یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور اس سے پہلے ایک دن پہلے آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی, DG ISPR کی بڑی سٹرانگ پریس کانفرنس تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا سٹانس نہ بدلا ہے, نہ 9 مئی کے حوالے سے, اور نہ بدلے گا. پھر انہوں نے ریفرنس دیا اپنی 7 مئی کی پریس کانفرنس کا بھی. یہ ذرا دونوں سن لیں تاکہ اس کا بھی ان چیزوں سے doing what we do. اس موضوع پہ فوج کا بڑا واضح موقف ہے. جو 7 مئی کی ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا, نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. بینیا بنایا جا رہا ہے, پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مدد نہ کی جائے. اب ذرا وہ دوسرا بھی سنوا دیں جب چلیں, وہ آپ کو تھوڑی دیر میں سنوا رہے ہیں. دوسرا پھر آج جس شخصیت کو نامنیٹ کیا تھا PTI نے, محمود خان اچھرزئی صاحب کو, انہوں نے آج بہت کنٹروورشل باتیں کر دیں نیشنل اسمبلی میں. انہوں نے ایک تو کہا کہ ہم نے کشمیر قرارداد فتح کی, کشمیر کے معاملے میں پاکستان اور ہندوستان دونوں گڑبڑ کر رہے ہیں, کشمیر نہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے نہ پاکستان کی شارک. انہوں نے محمود اچھرزئی نے ریاست جموں کشمیر کی خود مختاری کی حمایت بھی کر دی, اور پھر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو اسپیکر نے حذف کر دیے. آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے پارلیمان کو اور ممبران کو, جیسے کیا ہم کہتے ہیں عام طور پہ, بس یہی سمجھیں کہ انہوں نے بھاڑ میں ڈال دیا. خیر میں ایگزیکٹ لفظ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایکسپنج ہو گئے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ہمیشہ آزادی کی تحریکوں کی حمایت کی. پہلے ہی میں نے اس پروگرام میں آپ سے بات کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ جب ان کا نام آیا تو میں نے کہا تھا کہ محمود خان اچھرزئی سے نہ فوج بات کرے گی نہ یہ فوج سے بات کریں گے. اور آج کشمیر کے اوپر اتنا کنٹروورشل سٹانس کے بعد میرا خیال ہے ان کا وہ جو رول جو PTI نے بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے, آئی تھنک وہ خود بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ اب علی محمد خان نے PTI کے انہوں نے بھی محمود اچھرزئی کی سٹانس کی یہ مخالفت کر دیا. سنیں انہوں نے کہا کیا. ایک ریزولوشن پیش ہوا کشمیر کے بارے میں نے اپوز کیا. میں کشمیریوں کے حق کی خود ارادت کا مخالف نہیں ہوں. ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا جہاں کہیں آزادی کی تاریخ ہو ہم اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ. کشمیر کے معاملے میں پاکستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے, ہندوستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے. جو آدمی ہندوستان کی طرف سے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے, وہ کشمیری نہیں ہوتا. یہاں سے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے, یہ بھی کشمیری نہیں ہوتا. کشمیری کی روح سے پوچھا جائے, دونوں طرف کے, یہاں کے وہاں کے, اگر وہ اپنی مرضی سے اکٹھے ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں گڈ بائے, اگر وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں ویلکم. ہاں میں جائے پارلیمنٹ
میں کشمیر پاکستان کی شہر ہے کہ اپنی بات کرنے وقت جواب دیں گے. کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. تو آج ہم کھڑے کہاں ہیں؟ کھڑے ہم یہ ہیں کہ گورنمنٹ اور فوج پی ٹی آئی سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی نے جو شخصیت نامنیٹ کی وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. وہ پہلے تو فوج بھی سے بھی نہیں بات ہونی تھی, اب تو پولیٹیکل پارٹیز ان کی اپنی پارٹی کے لوگ پی ٹی آئی کے علی محمد خان نے ان سے اپنے سیدھے انکاری کر دیا کہ جی ہم ان کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں. عدالت کے ساتھ اب کھل کے, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ساتھ کھل کے لڑائی لے لی ہے. اب پارلیمان نے ایگزیکٹو نے, میں تو کہوں گا پارلیمان وایا پارلیمان ایگزیکٹو نہیں لی ہے. اب یہ باتیں کہاں جا کے رکیں گی؟ یہ کانفرنٹیشن ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھی, اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا. یہ ہماری باتیں کہاں جا کے رکیں گی؟